نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کا ذکر چل رہا تھا۔ بعض یہودیوں میں سے بعض اہل کتاب جو تھے وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اور بلا شبہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ تورات شریف میں تحریف اور تغییر کرتے تھے اور بیان کرتے ہوئے اس انداز سے زبان موڑ کر بات کر جاتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات شریف میں پائی تھی ان کو بدل دیا اور آیت رجم کو چھپا لیا۔ تحریف کرتے ہوئے جو بات کہتے تھے اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صاف ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ بات خود تراشیدہ ہوتی تھی۔ السنتہم کا جو مطلب عرض کیا گیا اس کی ایک مثال ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص سے مدعی نے کہا کہ تو کعبے کی قسم کھا۔ اس نے زبان دبا کر کعبے کی قسم کھا لی۔ دوسرے کاف کی طرح مدعی اور دوسرے سننے والوں کا ذہن بھی نہ گیا، انہوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبے کی قسم کھا لی۔ پھر جب مجلس سے جدا ہوا تو اس کے متعلقین نے کہا کہ تو نے جھوٹی قسم کھائی، تو کہنے لگا کہ میں نے تو کعبے کی قسم کھائی ہے، کعبے کی قسم نہیں کھائی۔ کعبے بعض علاقوں میں کبوتر بند کرنے کے پنجرے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک مثال ذہن میں آئی تھی، عرض کر دی۔ کعبے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ صاحب معالم التنزیل نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے۔ حافظ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے زبان موڑ کر بیان کرنے کا معنی یہی لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب غلط بتاتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تمہارے سامنے صحیح بیان کیا ہے۔ وہ لوگ تحریف کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان بوجھ کر یہ گناہ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم ان کے ہاں عام نہیں تھی اور چند علماء ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اس لیے اپنے عوام کو جو چاہتے سمجھا دیتے تھے۔ امت محمدیہ میں بھی بعض فرقے جو اہل ہوا ہیں حقیر دنیا کے لیے اہل کتاب کی نقل اتارتے ہیں۔ ایک واعظ صاحب جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر تھے، اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے قل انما انا بشر کا ترجمہ کرتے ہوئے ماں کو نافیہ بتا گئے، اور اس سے بشریت کی نفی ثابت کر گئے۔ یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا قل انما انا بشر، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بشر نہیں ہوں۔ تو اہل ہوا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کافر ہی ہو جائیں لیکن ان کے عوام ناراض ہوں، اور عوام سے جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ ملتا رہے۔ تو اس آیت میں بھی اہل کتاب کو اور تمام انسانوں کو ہدایت پر آنے اور حق قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کی حرکتیں اور شرارتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو باتیں اس آیت سے مستنبط ہوئی ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی خواہش نفس کے مطابق رسول چاہتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ اللہ جو رسول بھیجے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ اس میں یہ خواہش بھی شامل تھی کہ رسول صرف ہم میں سے ہی ہو، اگر دوسری کسی قوم سے رسول ہوگا تو اسے نہیں مانیں گے۔ جن رسولوں کو اپنی خواہش کے مطابق نہ پایا ان کو نہیں مانا، رسولوں کی ایک جماعت کو قتل کر چکے تھے۔ یہودیوں کو یہ ناگوار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے رسول بنا دے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض تھے کہ اس نے ہمارے علاوہ دوسری قوم میں رسول کیوں بھیجا۔ نمبر 2، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح پہچان گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا جو کتاب میں نے اب نازل کی ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی تھی، لہذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اقراری ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کا منکر ہو جائے، اور اپنے بعد والوں کو بھی ہدایت سے روکنے والا بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تیسری بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے یہود کے بارے میں کہ یہودیوں کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم تھا۔ اپنی کتاب تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے تھے، جب آپ تشریف لے آئے تو اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اسی پر ایمان لائیں، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی پر ایمان لانا نہیں ہے۔ چوتھی بات، انہوں نے یہ ایک مکاری والا طریقہ نکالا تھا کہ آپس میں یوں کہتے تھے کہ صبح صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جانا، تاکہ دوسرے مسلمان بھی تمہارے ساتھ کفر پر واپس آ جائیں۔ پانچویں بات، یہودیوں نے یہ طریقہ نکال رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات شریف میں تحریف کرنے کو اپنا خاص شغل بنا رکھا تھا، اور تورات کے خلاف مسائل بتا کر ان کے علماء عوام سے رقمیں وصول کیا کرتے تھے، اور عوام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو ارباب بنا رکھا تھا، یعنی انہیں خدائی اختیارات دے رکھے تھے، حرام و حلال کا مرتبہ دے رکھا تھا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آتے تھے تاکہ
جو کچھ آپ کی مجلس میں سنیں اپنے بڑوں کو جو حاضر خدمت نہیں ہوئے ان کو مجلس کی باتیں پہنچا دیں۔ نمبر 7، یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی کافر بنا لیں، یعنی اپنی مکاریوں سے اور چال بازیوں سے ان کو بھی دین حق سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، ٹیڑھا راستہ کیوں تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نمبر 8، یہودیوں میں گناہگاری، ظلم و زیادتی اور حرام کھانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ نمبر 9، یہ لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، دوسری قوموں کو بھی اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور نمبر 10، ان میں جو درویش بنے ہوئے تھے اور جو علماء تھے انہیں گناہگاری کے اقوال سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ 10 باتیں یہود مدینہ کے حوالے سے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ یہ بیماریاں آج بھی یہودیوں میں موجود ہیں۔ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے لیکن نہ اسلام قبول کرتے اور نہ اسلام دشمنی میں کوئی کوتاہی کرتے تھے، اور اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، جیسا کہ نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ دونوں قوموں کا دعویٰ تھا کہ جو شخص ہمارا دین قبول کر لے گا وہی ہدایت پر ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ فرما دیجئے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو کہ پوری طرح حق کے طرفدار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ دونوں جماعتوں کی تردید فرما دی کہ تم حق پر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ مشرک ہو، توحید چھوڑ چکے ہو، کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ پھر یہود و نصارہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے اولیاء ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانتے تھے کہ ہم چند دن کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ دار آخرت اللہ کے نزدیک صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ تو ایسی جھوٹی امیدوں نے انہیں تباہ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ سے سوالات کرتے تھے، جواب مل جانے پر بھی کفر پر ہی جمے رہتے تھے، ضد اور عناد کی حد کر دی، جانتے ہوئے کہ حق کا منکر ہونے سے دوزخ میں جائیں گے پھر بھی کفر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کچھ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں، اور شام کو کافر ہو جاؤ تو ممکن ہے کہ تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم اسی پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کا تابع ہو۔ تو ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ فرما دیجیے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ کی ہدایت سے منہ موڑے گا وہ باطل پر ہوگا اور عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں کی یہ بھی شرارت تھی کہ خدمت عالی میں آتے تھے تو راعنا کہتے تھے۔ عربی میں اس لفظ کا معنی ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ بددعا کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ حاضر خدمت ہو کر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور اندر دل میں برے معنی کی نیت کرتے تھے۔ سورہ نساء میں فرمایا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ،
یہ لوگ جو راعنا کہتے ہیں زبان موڑ کر کہتے ہیں، ان کا مقصد دین میں لعن کرنا ہے، طعن کرنا ہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی بعض مسلمان بھی راعنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر لیتے تھے، چونکہ اس سے یہودیوں کو اس لفظ کے کہنے کی سند ملتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس لفظ کے کہنے سے روک دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، تاکہ یہود کو اس لفظ کے کہنے کی سند نہ ملے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی راعنا کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، اور یہ کلمہ شرارت سے کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ یہودیوں کی گمراہی اور گمراہی پر جمنے اور اسلام دشمنی میں دوسروں کو جمانے کا ایک قصہ اور سنو۔ وہ یہ ہے کہ چند یہودی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ابھارنے اور ترغیب دینے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے۔ اب قریش مکہ تو مشرک تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ یہودیوں میں علماء ہیں، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، تو ان سے دریافت کرو کہ تمہارا دین یعنی شرک والا دین بہتر ہے یا محمد علیہ السلام کا دین یعنی توحید والا بہتر ہے۔ تو ان لوگوں نے یہودی علماء سے یہ بات پوچھی، یہود نے انہیں کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے، تم محمد علیہ السلام اور ساتھیوں کی بنسبت زیادہ ہدایت پر۔ اللہ اکبر، ضد اور ہٹ دھرمی کیسی بری بلا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، باطل اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، اور اللہ جس پر لعنت کر دے تو اے مخاطب تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ تورات شریف میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں وہ برابر یہودیوں میں منقول ہوتی آ رہی تھی، اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے۔ ان میں جو لوگ حق پسند تھے انہوں نے حق قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن وہ چند افراد تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے واضح طور پر اقرار کیا اور بلا خوف و خطر بیان کیا، لقد عرفتہ حین رأیتہ، میں نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی یہ سمجھ لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عبداللہ بن سلام کو آواز دی، وہ اندر سے نکلے اور یہودیوں پر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیا۔ وہی یہودی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کے مسلمان ہونے کا اعلان سنتے ہی کہنے لگے ہوا شرنا وابن شرنا، کہ وہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور ہم میں سب سے برے انسان کا بیٹا ہے۔
تو جب انسان میں حیا نہ رہے اور اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے دوزخ میں ہی جانا ہے، تو پھر ایمان اور عمل صالح کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو بتاتے تھے، تورات کا محافظ سمجھتے تھے، حالانکہ تورات شریف کو ضائع کر چکے تھے، اس میں تحریف کر لی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے معاملے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔